السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ افغانستان کی انٹرنل صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں سے جو معلومات ہم تک آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، انتہائی تشویشناک بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک بار پھر سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ افغان طالبان آپس میں ہی لڑنے کے درپے ہوئی ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان کی سابقہ جو خفیہ ایجنسی، اس کے ایک اہم رہنما احمد ضیاء سراج، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ جو دن ہیں ان کے اندر جو افغانستان کے جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، جن سے متعلق ہم تواتر کے ساتھ خبریں بھی جو بھی معلومات ہم تک آتی رہی، اسی پلیٹ فارم سے ہم آپ تک پہنچاتے بھی رہے، ان کی جانب سے کوشش کی گئی ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جو کہ افغانستان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کا تختہ الٹ دیا جائے اور خود افغانستان کی جو قیادت ہے اس کو سنبھالا جائے۔ مگر ہم نے اس سے پہلے جو سراج الدین حقانی صاحب ہیں، ان کی جو موومنٹ رہی، وہ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی جاتے ہیں، پھر متحدہ عرب امارات میں وہ کافی دن جو ہیں وہ وہاں پر قیام بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ذریعے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے، متحدہ عرب امارات کے ذریعے امریکہ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ دوحہ میں جو بھی مذاکرات ہوئے، جو شقیں تھیں، ہم ان کے اوپر مکمل طور کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ماڈرن طریقے سے افغانستان کو چلا سکتے ہیں، اور جہاں پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں، ہم وہ پابندیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور خواتین کے حقوق دینے کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو سخت پالیسیز ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جانب سے ہم انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے سپورٹ کے ذریعے ہم افغانستان میں ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ لا سکتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر ہم لا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں وہی ہیں، باقی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی، اس بغاوت کی جو خبریں ہیں وہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو معلوم ہوگی، وقت سے پہلے ہی معلوم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے دورہ کے بعد جو سراج الدین حقانی ہیں، انہوں نے کابل میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں انہیں نہیں ابھی تک وہ ادا کر رہے، یعنی کہ بحیثیت وزیر داخلہ، بلکہ وہ خوست میں جو ان کا مقامی اور آبائی علاقہ ہے اور انتہائی گرفت ہے ان کی اس علاقے کے اندر، وہ وہاں پر ہی موجود ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سراج الدین حقانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کابل میں گئے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، چونکہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جانب سے تمام اہم جگہوں پر کابل میں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ سے جو قریبی جو لوگ ہیں، ان کی جو آرمی ہے ان کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ میں پہلے حقانی فورسز ہوا کرتی تھی، اب انہیں بھی ہٹا کے قندھاری جو فورسز ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس حوالے سے جو خوست میں ایک جو پولیس آفیسر آئی جی لیول کے جو لگائے گئے تھے، انہیں بھی ہٹا کر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے جو ان کے قریبی ہیں انہیں لگا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب ملا منصور کے بیٹے، ان کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ قیوم ذاکر، جو کہ انتہائی اینٹی پاکستان سمجھے جاتے ہیں، انہیں لگایا جاتا ہے۔ لگانے جانے کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ قیوم ذاکر کون ہے؟ مختصراً میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو ملا عمر کے انتقال کے بعد جب افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ کس کو ملنی چاہیے تھی، اس حوالے سے قیوم ذاکر نے بھی خود کو اپنا نام ظاہر کیا تھا کہ یہ قیادت مجھے ملنی چاہیے، اس کمیٹی کے اندر وہ بھی تھے، مگر قیوم ذاکر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے انٹروین کر کے، مداخلت کر کے مجھے وہ منصب جو ہے وہ نہیں دلوایا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے، قیوم ذاکر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی پاکستان کے اینٹی بھی سمجھے جاتے ہیں، اور جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، ان کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اپنی ذمہ داریاں، جو نائب وزیر داخلہ ہیں ان کا جو نام ہے ابراہیم صدر، ان کے حوالے کیا جائے، اور ونس اگین یہ بھی ایک ایسا نام ہے جو انتہائی اینٹی پاکستان تصور کیے جاتے ہیں۔ قیوم ذاکر کے حوالے سے جو آپ ریسنٹلی جو کوششیں دیکھ رہے ہیں، تورخم بارڈر کے حوالے سے سرحدی معاملات کے اوپر انتہائی جو تنازع شدت اختیار کر چکا ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین، اس کے اندر ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ قیوم ذاکر ایک مین ایلیمنٹ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی پاکستان کے انتہائی اینٹی ہیں، اور وہی یہ چاہتے ہیں کہ سرحدوں کے اندر کوئی بھی امن و امان کی جو فضا ہے اسے برقرار نہ رکھا جا سکے، اور پاکستان کے جس قسم کے بھی جو تحفظات ہیں، مطالبات ہیں، انہیں تسلیم نہیں کرنا، چونکہ اس ٹائم جو افغانستان کی جو وزیر دفاع ہے، وزارت دفاع، اسے قیوم ذاکر ہی کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال افغانستان کی انٹرنل جو انتہائی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سے متعلق جو بھی مزید ہم تک معلومات آتی رہیں گی، وہ اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اسے فالو نہیں کیا، تو کائنڈلی اس کو ضرور کیجئے، تاکہ اس وقت کی جو بھی معلومات ہو وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔